بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، اصناف ادب پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اصناف ادب کی دو اقسام، شاعری اور نثر۔ شاعری میں اصطلاحات شعر پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اصناف سخن اور اصناف نثر پر۔ اصناف سخن کی مزید دو ہم اقسام پہ بات کرتے ہیں، بلحاظ حیت، نمبر 2 بلحاظ موضوع۔ آج کا ہمارا لیکچر اصناف سخن بلحاظ حیت ہے۔ شعری اصناف کو ہم بات کر چکے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، بلحاظ موضوع اور بلحاظ حیت۔ موضوع میں حمد، نعت، قصیدہ، مرثیہ، ہجو، شعر آشوب، واسوق، ریختہ اور غزل آ جاتی ہے۔ اور بلحاظ حیت جب ہم بات کرتے ہیں تو مثنوی، رباعی، قطعہ، مصمت، ترکیب بند، ترجیع بند، نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم شامل ہیں۔ مزید اس کی وضاحت میں جاتے ہیں کہ نظم ہے کیا۔ نظم کے لفظی معنی ہے پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، جبکہ ادبی اصطلاح میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک خاص مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی پوری کی پوری نظم ایک وزن پر لکھی جاتی ہے، جبکہ اس کی حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اردو کے مشہور نظم گو نذیر اکبر آبادی ہیں، مولانا الطاف حسین حالی ہیں، علامہ اقبال ہیں، حفیظ جالندھری ہیں، احسان دانش ہیں، اختر شیرانی، فیض احمد فیض اور مجید امجد وغیرہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے پابند نظم، جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، جس میں بحر، وزن اور قافیے کی پابندی کی جائے، جبکہ ردیف کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فیض کی نظم کا حوالہ دیا گیا، ہیں لبریز آہوں سے ٹھنڈی ہوائیں، اداسی میں ڈوبی ہوئی ہیں گھٹائیں، محبت کی دنیا پہ شام آ چکی ہے، سیاہ پوش ہیں زندگی کی فضائیں، مچلتی ہیں سینے میں لاکھ آرزوئیں، تڑپتی ہیں آنکھوں میں لاکھ التجائیں۔ یہاں بحر بھی ہے، وزن بھی ہے اور قافیے کی پابندی بھی ہے۔ ہوائیں، گھٹائیں، فضائیں، التجائیں، تو یہ ساری قافیے کی پابندی ہے۔ اگلی قسم آ جاتی ہے حیت کے لحاظ سے آزاد نظم۔ آزاد نظم سے مراد ایسی نظم جس میں نہ ردیف ہو نہ قافیہ، اور اگر ہو بھی تو قاعدے کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی مصرعے میں زیادہ لفظ ہوں گے اور کسی میں کم، یعنی اپنے اپنے لحاظ سے۔ جیسے یہاں پر مثال دی گئی نون میم راشد کی نظم کی، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے
حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہنگ سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے ان کہیں سے ڈرتے ہو۔ اگلی حیت کے لحاظ سے نظم معرہ۔ نظم معرہ سے مراد ایسی نظم جس کے سب شعر اور مصرے ایک ہی بحر اور وزن میں لکھے جائیں، اور اس نظم کے ہر مصرے کا قافیہ مختلف ہوتا ہے۔ الطاف حسین حالی کی نظم کا حوالہ دیا گیا۔ مثال کے طور پر، اے میری امید میری جان نواز، اے میری دل سوز میری کار ساز، عیش میں اور رنج میں میری شفیق، کوہ میں اور دشت میں میری رفیق۔ علامہ الطاف حسین حالی کی نظم ہے امید، اس کے اشعار یعنی اس کا ایک بند دیا گیا نظم معرہ کی مثال کے طور پر۔ اگلی اس میں مثال آ جاتی ہے مثلث۔ مثلث سے مراد ایسی نظم جس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے 3 مصروں کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ باقی بندوں میں 2 مصروں کا قافیہ جدا گانا ہوتا ہے، اور تیسرے مصرے میں پہلے بند کا قافیہ آتا ہے۔ یہ دیکھیے، زیست دشوار ہے جب دل کی اذیت ہوگی، کل وہ گھر جائے تو سخت قباحت ہوگی، جان رخصت میرے تن سے دم رخصت ہوگی۔ تو یہ دیکھیے 3 مصرے ہیں، اور پھر آگے جا کے 2 مصرے بالکل الگ جو آپس میں ہم قافیہ ہیں، اور اگلا مصرع ہوگی، بصارت ہوگی، اسی وزن پر آیا ہے۔ یہ جرأت کی نظم کا حوالہ ہے۔ ترکیب بند میں دیکھیے، جو اگلی حیت کے لحاظ سے ہے وہ نظم جس کے کئی بند ہوں اور ہر بند میں 4، 6 یا 7 اشعار ہوں، اور آخر میں ٹیپ کا مصرع بھی یا ٹیپ کا شعر بھی ہو، مگر ترکیب میں ٹیپ کا مصرع یا شعر ہر بند میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے 1، 2، 3، 4، 5، 6 پہلے چاروں مصرے الگ الگ، اور یہاں 2 مصرے جڑ گئے، ایک ہی جیسے جو ہے نوا اور انتہا ایک ہی قافیہ ہے، اور کوئی ردیف بھی آیا ہے۔ تو یہ 6 مصروں پر مشتمل، اور اس کو ترکیب بند کہیں گے، جہاں شعر بدل جاتا ہے، اور اگر یہ بدلے گا نہیں، منو ان آئے گا، تو وہ ٹیپ کا مصرع یا ٹیپ کا شعر کہلائے گا۔ مربع، مربع جو 4 پر مشتمل ہو، جس کے 4 مصرے ہوں، پہلے بند کے 4 مصرے ہم قافیہ، اور آنے والے ہر بند کے پہلے مصرے میں الگ سے قافیہ ہوگا، اور چوتھا مصرع بند اول کی طرح، یعنی یہاں پر بھی 4 مصروں پر مشتمل ہوگا۔ مخمس، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ 5 مصرے ہوتے ہیں، جس میں بند کے تمام مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور باقی سارے بندوں کا آخری مصرع مطلع کے ہم قافیہ ہوگا۔ نذیر اکبر آبادی کا حوالہ دیا گیا۔ اور اگر 5واں مصرع منو ان دہرایا جائے گا تو وہ ٹیپ کا مصرع کہلائے گا۔ مسدس، اور حیت کے لحاظ سے مسدس کیا ہے کہ ہر بند کے 6 مصرے، جس میں پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن 5واں یا 6واں مصرع ان سے علیحدہ قافیوں میں ہوتا ہے، لیکن آپس میں ہم قافیہ ہی ہوتا ہے۔ تو میر انیس کے مرثیے کا جو ہے ایک بند لیا گیا۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ یہاں دیکھیے پہلے 4 مصرے ایک جیسے، اور اگلے 2 مصرے جو ہیں وہ ایک جیسے آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 اشعار ایک جیسے، اور تیسرا شعر جو کہ مسدس کا کہلائے گا وہ بند کے لحاظ سے اور ہوگا۔ عزیز بچوں، آگے ہے قطع، عربی زبان کا لفظ جس کے معنی
टुकड़ा या हिस्सा शायरी की इस्तिलाह में चंद अशार का मजमुआ जिसमें एक ही ख्याल तसलसल के साथ जो है वो दिया जाए। किता के लिए मतला और मक्ता की शर्त नहीं है और अशार की भी पाबंदी नहीं है। अकबर इलाहाबादी का किता दिया गया, तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, लेकिन एक सुखन बंदाए आजज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। अगली हैयत के लिहाज से है रुबाई। लफ्ज़ रुबा से माखूज है और रुबा के मानी चार के हैं। जब कोई अदबी इस्तिलाह में रुबाई इस मुख्तसर नज़्म को कहा जाएगा जिसके मिसरों की तादाद सिर्फ 4 और चारों मिसरों में पहला, दूसरा और चौथा शेर जो है वो हम काफिया और हम रदीफ होगा और तीसरा बदल जाएगा। खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खिलवतों में किब्रियाई, दोनों एक जैसे। ज़मीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। अल्लामा इकबाल की रुबाई और जिसका पहला, दूसरा और चौथा शेर एक जैसा है। और इसमें अगली चीज है मसनवी। मसना से माखूज मानी 2। इस्तिलाह में मसनवी ऐसी नज्म को कहा जाता है जिसके हर शेर का काफिया अलग हो और हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हों। ये आम तौर पर तवील नज्म होती है। मंजूम अंदाज में दास्तान, किस्सा या कहानी को पेश किया जाता है। मसनवी छोटी और आसान बहरों में लिखी जाती है। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयां एक मशहूर मसनवी है और फर्स्ट ईयर की किताब में जो उनके सिलेबस में भी शामिल है, शहजादे का छत पे सोना के उन्वान से ये मसनवी मौजूद है और वहाँ से ही कुछ अशार जो है वो लिए गए हैं। और इसमें 2 यानी जो मिसरे हैं वो एक ही वज़न पे आते हैं। रवश की सफाई पे बे इख्तियार, गुले अशरफी ने किया ज़र निसार, ए इख्तियार निसार। और इसी तरह से हर जो शेर है उसके काफिया एक जैसा होगा। तो ये मसना यानी मसनवी 2 मिसरे एक जैसे। अजीज बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप असनाफ़े सुखन में से हैयत के लिहाज से जो इसकी अक़साम हैं उनको आज अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हमारा अगला लेक्चर इंशाअल्लाह बलिहाज़े मौजू होगा।